اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں رہی بات ذکر اللہ کی، تو ذکر اللہ کی بڑی فضیلت احادیث مبارکہ میں ذکر کی گئی ہے۔ بہت سی احادیث ہیں جس میں ذکر کو بہت بڑا اور فضیلت کی بات، بہت بڑی عبادت اور فضیلت کی بات بتلائی گئی ہے۔ اب ہر چیز کو ہم چھوٹی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ذکر کو بھی ہم چھوٹی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ ہماری نگاہوں میں دنیاوی معاملات، دنیاوی باتیں، دنیاوی ذکر معنی رکھتے ہیں۔ ذکر اللہ اور اللہ کے جتنے بھی احکامات ہیں وہ ہماری نگاہ میں معنی نہیں رکھتے۔ حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ ارشاد فرماتے ہیں، آدمی کے دل میں اسی چیز کی عظمت اور محبت ہوتی ہے جس کی وہ قدر کرتا ہے، جس کو وہ کچھ سمجھتا ہے۔ ہم دنیا سے محبت کرتے ہیں، دنیا کو کچھ سمجھتے ہیں۔ تو آج ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے اطاعت گزار ہونے کے دعوے لمبے لمبے کرتے ہیں، لیکن ہم ان میں ہیں نہیں۔ بہرحال موضوع دوسرا ہے۔ تو ذکر اللہ کا جو فضیلتیں احادیث میں آئی ہیں، اس میں ایک حدیث آپ حضرات کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے۔ فرماتے ہیں کہ ملائکہ ربانی جو ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں، وہ ذکر کے حلقوں کو تلاش کرتے رہتے ہیں۔ ادھر جائیں گے، ادھر جائیں گے، ہر طرف دیکھیں گے، پوری دنیا کے ایک ایک خطے کو تلاش کریں گے، جہاں بھی ذاکرین ملیں گے ان میں بیٹھ جائیں گے اور ان کو اپنے پروں سے چھپا لیتے ہیں، اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں پوری ذکر کی محفل کو۔ اور جب یہی فرشتے جب ان سے فارغ ہو کر اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے دربار میں جاتے ہیں، تو اللہ رب العزت جو سب کچھ جانتا ہے، عالم الغیب ہے، ہر چیز کا علم رکھتا ہے، اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں میرے بندے، میرے بندے کیا کہہ رہے تھے، کیا کہتے ہیں؟ فرشتے عرض کریں گے، اے باری تعالی، آپ کی پاکی اور بڑائی بیان کر رہے تھے اور آپ کی تعریف بیان کر رہے تھے، یعنی سبحان اللہ کہتے تھے، الحمدللہ کہتے تھے، اللہ اکبر کہتے تھے۔ ان کی زبانیں آپ کے ذکر میں تر و تازہ تھیں، آپ کی بزرگی بیان کیا کرتے تھے، یعنی لا حول پڑھا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے، اے میرے فرشتوں، کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ میرے بندوں نے مجھے دیکھا ہے؟ ملائکہ کہتے ہیں، قسم ہے ہمارے رب کی کہ انہوں نے آپ کو نہیں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ میرے فرشتوں، اگر وہ مجھے دیکھ لیتے تو کیا ہوتا؟ ان کا کیا حال ہوتا اگر وہ مجھے دیکھ لیتے؟ فرشتے اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ اگر وہ آپ کو دیکھ لیتے تو آپ کی بہت زیادہ عبادت کرنے لگتے، آپ کی بہت بزرگی بیان کرتے، آپ کی بہت تعریف کرتے، آپ کی خوب تسبیحات پڑھتے، گویا کہ اپنی پوری زندگی آپ کی عبادت میں گزار دیتے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا چاہتے ہیں میرے بندے مجھ سے؟ میرے بندے مجھے یاد کر رہے ہیں، مجھ سے کیا چاہ رہے ہیں میرے بندے؟ تو ملائکہ ارشاد فرماتے ہیں، جو فرشتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں، وہ آپ کی جنت چاہتے ہیں، وہ بہشت چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں آپ انہیں جنت عطا فرمائیں۔ پھر اللہ تعالیٰ سوال کرتے ہیں، میرے فرشتوں، کیا انہوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ یہ سوال جواب ہو رہا ہے ذاکرین کے لیے، کہاں ہو رہا ہے؟ فرشتوں میں، اللہ کی سب سے پیاری اور سب سے بلند مخلوق، نورانی مخلوق میں،
جو کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، وہاں پر ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ کس وجہ سے؟ کیونکہ وہ اللہ کو یاد کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں پوچھ رہا ہے، ان سے سوال و جواب ہو رہا ہے۔ بہرحال تو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کیا انہوں نے جنت کو دیکھا ہے، کیا بہشت کو دیکھا ہے انہوں نے؟ ملائکہ کہتے ہیں قسم ہے اللہ کی، اے ہمارے پروردگار، انہوں نے آپ کی جنت نہیں دیکھی، انہوں نے آپ کی جنت نہیں دیکھی، لیکن آپ کی جنت کے طلبگار ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر وہ جنت کو دیکھ لیں تو ان کا کیا حال ہو۔ کوئی اگر جنت نہیں دیکھی تو جنت کے اتنے متمنی ہے، اور اگر جنت کو دیکھ لیا تو ان کا کیا حال ہوگا۔ تو ملائکہ ارشاد فرماتے، ملائکہ کہتے ہیں اگر وہ آپ کی بنائی ہوئی جنت کو دیکھ لیں تو آپس میں اس کو پانے کی حرص کرنے لگے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں، ریس کرنے لگے، اللہ الحمدللہ، اس کے پانی کی ریس لگنے لگے، حرص کرنے لگے، اور اس کو بہت زیادہ مانگنے لگے۔ جتنے متمنی اب ہیں، جتنے طلبگار اب ہیں، اس سے زیادہ اس کی طلب کرنے لگے اور اس کی محبت میں آگے بڑھنے لگے، یعنی آپ کا قرب حاصل کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے مجھ سے کس چیز سے پناہ مانگتے تھے، میرے بندے مجھ سے کس بات کی پناہ چاہتے تھے؟ ملائکہ کہتے ہیں کہ وہ جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ پھر ان سے سوال کرتے ہیں کیا انہوں نے جہنم کو دیکھا ہے؟ وہ جہنم سے پناہ مانگ رہے ہیں، کیا جہنم دیکھیے؟ فرشتے کہیں گے قسم ہے میرے رب کی، قسم ہے ہمارے رب کی، اے پروردگار انہوں نے آپ کی جہنم کو نہیں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں کیا ہوتا اگر وہ میری جہنم دیکھ لیتے، کیا ہوتا اگر وہ جہنم کی سیر کر لیتے، کیا ہوتا اگر ان کی نگاہ میں جہنم کی جتنی سزائیں ہیں وہ آ جاتی۔ فرشتے کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار اگر وہ جہنم کو دیکھ لیتے تو اس سے بہت زیادہ دور بھاگتے، اس سے بچنے کی کوشش کرتے، ہر وقت اسی کوشش میں لگے رہتے کہ کوئی ایسی بات خلاف مرضی تعالی نہ ہو جائے جو ہمیں بعد میں آخرت میں جہنم میں دھکیلے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے فرشتوں گواہ رہو میں نے ان کے سارے گناہ معاف فرما دیے۔ بھئی کس پر ہو رہا ہے؟ کوئی ذاکرین پر، صرف اللہ کا ذکر کرنے والے پر اللہ کی اتنی رحمت ہے۔ جسے بات میں آتا ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے میرے بندے تو مجھے دنیا کی محفل میں یاد کیا کر، مجلس میں یاد کیا کر، میں اس سے زیادہ بہترین مجلس میں تیرا ذکر کیا کروں گا۔ یہ وہی ذکر ہو رہا ہے، ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں نیچے، اللہ تعالی ہمارا ذکر اس سے بہترین مجلس میں، فرشتوں کی مجلس میں کرتے ہیں۔ اور یہ آپ نے سنا، حیرت کی بات ہے، کمال کی بات ہے کہ ہمارے ذہنوں میں یہ بات روزانہ بٹھائی جاتی ہے کہ بھئی ذکر اللہ میں اپنی زبانوں کو تر رکھو، ہمیشہ اپنے آپ کو اللہ کے ذکر میں لگائے رکھو، ذکر کرتے رہو، کچھ نہ ہو تو سبحان اللہ ہی پڑھتے رہو، الحمدللہ ہی پڑھتے رہو، اللہ اللہ ہی کرتے رہو، لیکن کرتے رہو، اپنی زبانوں کو ذکر میں رکھو تاکہ تمہاری زبانیں غیبت میں مبتلا نہ ہو، تاکہ تمہاری زبانیں جھوٹ میں مبتلا نہ ہو، تاکہ تمہاری زبان سے گالی گلوچ نہ نکلے، تاکہ تمہاری زبان سے ایسے الفاظ نہ نکلے جس سے اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچے۔ تو ذکر کی یہ فضیلتیں ہیں، ذکر کی یہ فضائل ہیں۔
تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں میرے فرشتوں گواہ رہو میں نے ان تمام کی مغفرت فرما دی، تمام کی مغفرت کر دی، سب کو بخش دی۔ ان میں سے ایک فرشتہ کہتا ہے ہمارے پروردگار عالم فلاں شخص ان میں نہیں تھا، وہ کسی کام سے آیا تھا اور آ کے وہاں بیٹھ گیا، وہ اس غرض سے نہیں آیا تھا کہ وہ ذکر کی مجلس میں بیٹھے، وہ صرف کسی کام کی غرض سے آیا تھا اور آ کے ایسے ہی بیٹھ گیا۔ وہ ان ذاکرین میں سے نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ہم نے اس کو بھی بخش دیا، کیونکہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کا جو ہم نشین ہوتا ہے، جو ان کے ساتھ بیٹھتا ہے، بھلے کسی غرض سے بیٹھا ہو، ان کے ساتھ بیٹھنے والا بھی بالکل بدبخت نہیں رہتا، بدقسمت نہیں رہتا، وہ قسمت والا ہوتا ہے اور نصیب والا ہوتا ہے۔ تو جو ان کے ساتھ بیٹھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی بھی مغفرت فرماتا ہے۔ ذکر کی تو یہ فضیلت ہے۔ یہ صحیح حدیث اور مضبوط حدیث ہے جو مشکات شریف میں باب ذکر اللہ عز و جل میں بخاری شریف سے نقل کی گئی ہے۔ مشکات شریف میں فی الحال یہ حدیث ہے، مشکات شریف سے لی گئی ہے، اور اس میں بخاری شریف سے یہ حدیث نقل کی گئی، مضبوط حدیث ہے، ضعیف حدیث نہیں ہے کہ بھئی کسی کو اس پر اشکال بھی ہو۔ اور بتائیں ذکر کی اتنی بڑی فضیلت ہونے کے باوجود ہم ذکر سے کنارہ کشی کریں، ہم ذکر سے دور بھاگیں، ہم ذکر اللہ سے اپنے آپ کو غافل رکھیں، اتنی خسارے والی بات ہے، اتنے افسوس کی بات ہے۔ تو اس چیز کی طرف ہم سبھی کو توجہ کرنی چاہیے کہ بھئی ہم کس دور میں جی رہے ہیں، اور ہمارے لیے اس وقت ذکر اللہ میں مشغول رہنا کتنا معنی رکھتا ہے۔ بہرحال مضمون دوسرا